بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدر المختار مع رد المختار میں کتاب الحضری والاباحت کا درس جاری ہے، اور اس کی ایک فصل مکمل ہو گئی، آج دوسری فصل شروع ہو رہی ہے۔ فصل فی اللبس، یعنی یہ باب جو ہے لبس یعنی پہناوے کے بارے میں یا پہننے کے بارے میں، تو اس میں مختلف قسم کے پہناوے کے متعلق مسائل آئیں گے کہ کون جائز ہے، کون حرام ہے، کون مکروہ ہے، اور ساتھ ساتھ استثناءات بھی۔ تو اس میں دیکھیے در مختار پہلے فرماتے ہیں یحرم لبس الحریری ولو بحال بدنه على المذهب الصحيح وعن الإمام إنما يحرم إذا مس الجلد قال في القنية وهي رخصة عظيمة في موضع عمت به البلوى۔ فرمایا کہ ریشم پہننا حرام ہے اگرچہ ریشم کے کپڑے اور جسم کے درمیان کوئی کسی حائل کے ساتھ ہی ہو، یعنی ڈائریکٹ جسم سے متصل ہو یا جسم اور ریشم کے درمیان کوئی انڈر ویئر یعنی بنیان یا اس طرح کی کوئی چیز حائل ہو تو بھی حرام، اور حائل نہ ہو تو بھی حرام مذہب صحیح کے مطابق۔ اور علی المذہب صحیح کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی روایت اس کے برخلاف بھی ہے، جس کو بیان کیا کہ امام سے ایک روایت ہے کہ حرام تب ہے جبکہ جلد کو مس کرے، یعنی ریشم جلد سے متصل ہو، تب حرام ہے۔ کنیت المنیہ میں فرمایا کہ یہ جو روایت ہے امام سے، یہ تو ایسے مقام پر بہت بڑی رخصت مل جائے گی جہاں پر بندہ عموم بلوا کا سامنا کر رہا ہو، عمت بیل بلوا، ابتلاء عام ہو، لوگ عام طور پہ پہنتے ہوں، وہاں کے لیے یہ بڑی رخصت ہوگی کہ پھر یوں استعمال کر لیا جائے کہ پہلے اندر بنیان پہن لیں اور اوپر سے ریشم کا کپڑا پہنے، اگر عام لباس ہو گیا تو یوں پہن سکتے ہیں۔ کنیا نے کہا، لیکن علامہ شامی اس پر گفتگو کریں گے، یہ تو ایک روایت عن الامام کی بنیاد پر ہے، اور یہ روایت جو ہے مشہور نہیں ہے، تو اس لیے اس پر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے اور فتویٰ بھی نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال ولو بحائل یہ بتا رہا ہے کہ اگر حائل ہو تب حرام ہے، تب بھی حرام، اس کا مطلب یہ کہ حائل نہ ہو کوئی چیز تو بدرجہ اولا حرام ہے۔ او فی الحرب، یا پھر حرب میں، جنگ میں، فإنه يحرم أيضا عنده، امام ابو حنیفہ کے نزدیک جنگ میں بھی حرام ریشم کا کپڑا پہننا۔ وقال يحل في الحرب، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جنگ میں ریشم کا کپڑا پہننا حلال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ریشم کا کپڑا کچھ حفاظت فراہم کرتا ہو، یا پھر کسی طرح سے مفید ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ میں رخصت کی وجہ یہ ہو کہ اس سے شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے دشمن پر اپنی، کہ ہماری فوج اور ہمارے مجاہد اتنے جو ہے شان و شوکت والے ہیں اپنے پہناوے کے اعتبار سے، تو پھر ہر معاملے میں بلند و بالا ہوں گے۔ اس طرح کی کا روب دبدبا بنانے کے لیے جنگ میں بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں جائز نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو۔ تو وقال يحل في الحرب على الرجل لا المرأة، یہ جو فرمایا کہ ریشم کا پہننا حرام ہے، یعنی مرد پر، عورت پر حرام نہیں ہے، زینت کی چیز ہے، تو عورت جو ہے ریشم کے کپڑے پہن سکتی ہے۔ استثناء اس میں ہے الا قدر 4 اصابع، مگر 4 انگلیوں کی مقدار، یعنی مردوں پر حرام ہے ریشم کا پہناوا
اور مستثنا ہے 4 انگلیوں کی مقدار اگر ریشم کا کپڑا اپنے لباس یا کپڑے میں لگایا جائے تو اتنا استثنا ہے کا عالمی ثوب مضمو متن، جیسے کہ کپڑوں میں جو نقش و نگار بنائے ہوتے ہیں وہ جائز ہیں کہ اگر ریشم کے نقش و نگار بنا دیے گئے اور وہ 4 انگلیوں کی مقدار ہوں تو یہ جائز ہے، مضموم متن سب ملا کر، یعنی الگ الگ نقش و نگار بنائے گئے اور ان کو ملایا جائے تو 4 انگلیوں کی مقدار تک پہنچے، ان سے زیادہ نہ ہو تو یہ جائز ہے، استثناء ہو گیا۔ وقیل منشورتن، اور ایک قول اس میں یہ ہے کہ منشورہ مضمومانی منشورہ یعنی الگ الگ جو ہے وہ ہوں تو بھی، یعنی ایک ساتھ 4 انگل کی مقدار کپڑا ریشم کا لگایا گیا تو جائز ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر الگ الگ یعنی 4 انگل کو کاٹ کاٹ کے ایک ایک انگل کی 4 جگہ لگائیں تب بھی جائز ہے۔ وقیلا، اور تیسرا قول ہے کہ بین بین، یعنی دونوں کے درمیان کہ کچھ مضمومہ اور کچھ منشورہ۔ ظاہر المذہب عدم و جمع المتفرق ولو فی امامت کما بوسط فی القنیہ، اور ظاہر مذہب یہ ہے کہ متفرق کو جمع نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر الگ الگ ریشم کے گوٹ یا نقش و نگار کا کام کیا گیا تو اس کو جمع کر کے اگر 4 انگل یا زیادہ 4 انگل سے زیادہ ہو جائے تو یہ حکم نہیں لگے گا حرمت کا، بلکہ الگ الگ ہے تو سب کے سب جو ہے 4 انگل سے کم ہے تو جائز ہے جی، متفرق کو جمع نہیں کریں گے، جیسے قے کے معاملے میں بتایا تھا، اور دیگر معاملات میں جیسے موزہ پھٹا ہو تو فرمایا پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار پھٹن نہ ہو تو الگ الگ ہو تو جمع کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ کہ ریشم کا کپڑا چھوٹا چھوٹا جو ہے ٹکڑا لے کر کے الگ الگ نقش و نگار بنایا گیا، سب کو ملائیں تو 4 انگل کے بجائے 8 انگل ہو جائے تو حرام ہو، ایسا نہیں ہے۔ ولو فی امامتن، اگرچہ امامہ ہی میں کیوں نہ ہو، کما بوسط فی القنیہ، جیسا کہ قنیۃ المنیہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ وفیہا امامۃ طرزہا قدر 4 اصابع من ابریشم من اصابع عمر رضی اللہ عنہ، اسی میں ہے کہ امامہ جس میں نقش و نگار بنایا گیا ریشم کیا 4 انگلیوں کی مقدار، امامے میں کچھ ڈیزائن کیا گیا ریشم کے کپڑے کا 4 انگلیوں کی مقدار، من اصحاب عمر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیوں کے سے 4 انگلی، ذالک قیس و شبرنا یا قیس و شبرنا، یہ جو 4 انگل ہے یہ ہمارے ایک بالشت کے مقدار ہے، یعنی اندازہ ہماری بالشت کا، یرخص فی، تو اس کی رخصت دی جائے گی۔ اور آگے کہتے ہیں وقضا المنسوج بذهب يحل اذا هذا المقدار، یوں ہی وہ کپڑا جو سونے سے بنا گیا ہے، یعنی سونے کا دھاگا تیار کر کے اس کو تیار کیا گیا، یعنی بانا جو ہے وہ سونا ہے، وہ بھی حلال ہوگا اگر اس مقدار یعنی 4 انگل کی مقدار تک اس میں سونا استعمال ہوا۔ وَإِلَّا لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ، اور اس سے زیادہ ہو تو مردوں کے لیے حلال نہیں، عورتوں کے لیے تو بہرحال جتنا بھی ریشم ہے وہ حلال ہوگا۔ چلیے اب اتنا پڑھنے کے بعد پھر علامہ شامی کی بات دیکھیے، چونکہ حضر بہت میں ایک نیا بیان شروع ہوا، پہناوے کا بیان، تو اس سلسلے میں علامہ شامی کپڑوں کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں تمہید کے طور پہ ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے علامہ شامی کہتے ہیں فصل فی اللبس، اعلم ان الکسوۃ منها فرض وهو ما یستر العورۃ ویدفع الحر والبرد، جان لو کہ کپڑا
بعض کپڑے وہ ہوتے ہیں، یعنی بعض پہناوے وہ ہیں جو فرض ہیں، اور وہ فرض کون سے؟ جو کہ شرم کے مقامات کو چھپائیں اور گرمی اور ٹھنڈک دور کریں۔ اتنا تو انسان کے لیے ضروری ہے نا، اس کے بغیر بندہ کیسے رہے گا؟ سخت سردی میں اگر بغیر کپڑے کے رہے گا بیمار پڑ جائے گا۔ گرمی سے بچانے والے کپڑے بھی چاہیے، دھوپ میں چل رہا ہے تمازت سے بچائے، اور شرم کے مقامات چھپائے، کیونکہ ستر عورت فرض ہے۔ تو کپڑا بعض وہ جو فرض ہے جو کہ ستر کے مقامات کو چھپائے، شرم کے مقامات کو، اور حر و برد کو دور کرے۔ والاولا، یہ تو فرض کی مقدار ہے۔ بہتر کیا ہے؟ کون ہو؟ من القطن اب الکتان اب الصوف، وہ کپڑا ہو کس چیز کا؟ چونکہ ابھی ریشم کا ذکر چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ بہتر ہے کہ وہ کپڑا کس چیز کا بنا ہو؟ روئی کا، یا پھر سوت کا، یا پھر یہ کہ اون کا۔ اونی سوتی کپڑے یہ بہتر ہیں، اعلیٰ وفاق سنہ، سنت کے مطابق، بأن يكون ذيله لنصف ساقه وكمه لرؤوس اصابعه وفمه قدر شبر، کہ سنت کے مطابق اگر کپڑے آپ کو پہننے ہوں تو اونی یا سوتی کپڑا پہنیے اس طور پر کہ اس کا دامن پنڈلی، آدھی پنڈلی تک پہنچے، یعنی گھٹنے کے اوپر نہ ہو بلکہ نیچے تک جائے، کیونکہ اخیار اور صالحین کا لباس ہوتا ہے لمبا کرتا۔ اور آستین کتنی ہونی چاہیے؟ رؤوس اصابعہ، انگلیوں کے پوروں تک پورا ہاتھ ڈھکا ہوا ہو، اور اس کا منہ یعنی گریبان یہ ایک بالشت کی مقدار، اور ہو سکتا ہے فمہ میں وہ ضمیر کا مرجع جو ہے وہ کم ہو، تو آستین کا منہ کتنا ہو؟ ایک چوڑا ہو، بالکل تنگ آستین نہ ہو۔ کما فی النطف، جیسا کہ کتاب النطف میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ بین النفیس والخسیس، یہ کپڑا جو ہو کیسا ہونا چاہیے کوالٹی کے اعتبار سے؟ نفیس اور خسیس کے درمیان، کیونکہ یہ دو درجے جو ہیں، نفیس ایک ہوتا ہے بہت ہی اعلیٰ قسم کا، اور خسیس بہت ہی گھٹیا۔ تو بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ بندہ مغرور ہو جائے اور عیش و عشرت کا مظاہرہ کرنے لگے، تنعم کا مظاہرہ کرنے لگے، یہ بھی بری بات ہوگی۔ اور خسیس اتنا ہو کہ آدمی بخیل لگنے لگے، اور جتنا کپڑا مناسب نظر آنا چاہیے وہ بھی نہ لگے، تو یہ بھی بہت گھٹیا پن ہو جائے گا۔ تو خسیس و نفیس کے درمیان ہونا چاہیے۔ اذ خیر الامور اوسطها، کیونکہ امور میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو درمیانی ہوتا ہے۔ اور کیوں نفیس و خسیس کے درمیان؟ وللنہی عن الشہرتین، یہ نفیس و خسیس کے درمیان اس لیے کہ دونوں طرح کی شہرتوں سے ممانعت ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت فرمائی ہے قرآن و حدیث میں۔ ممانعت یہ دونوں شہرتیں کون؟ یہ ریاکاری، فخر و مباحات، گھمنڈ، غرور، اپنے آپ کو اتنا بڑا دکھانا جتنا بڑا خود ہے نہیں، تو یہ فخر و مباحات سے بھی منع کیا گیا کہ کپڑا اتنا اعلیٰ پہننا، یہ ریشم کا کپڑا یا اور بہت قیمتی۔ اور اسی طرح سے دوسری شہرت سے ممانعت، یعنی اپنے کو زاہد اور پارسا اور درویش دکھانا، کہ میں تو زاہد ہوں، گورے کا کپڑا پہننا، ٹاٹ کا کپڑا پہننا، اور یہ دکھانے کے لیے کہ میں تو فقیر غریب اور درویش صفت آدمی ہوں، دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں، اپنے آپ کو صوفی اور بزرگ بتانا کہ آخرت میں میں محو رہتا ہوں، تو یہ سب دکھانا بھی غلط ہے۔ اگر کسی کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے اور ٹاٹ اس کو مل گئی، اس کا کپڑا پہنے تو کوئی حرج نہیں، لیکن دکھاوے کے لیے یہ بھی منع ہے۔ اس لیے نہ تو کپڑا بہت نفیس ہو، نہ بہت خسیس ہو۔ وَهُوَ مَا كَانَ فِي نِهَایَةِ النَّفَاسَةِ وَالْخَسَاسَةِ، یہ دونوں شہرتیں یعنی نفیس و خسیس کے درمیان، وہ کون؟ جو کہ درمیان میں ہو، نہیں، یہ جو شہرتین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہایت نفاست میں ہو یا نہایت خساست میں ہو۔ صرف نفیس جو ہے نا وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ نفیس کپڑا ہو تو اچھی بات ہے، اچھا کپڑا استعمال ہو، لیکن نفاست میں انتہا کو پہنچا ہوا یا گھٹیا پن میں انتہا کو پہنچا ہوا، ان دو طرح کے کپڑوں سے بچنا چاہیے۔ یہ تو بہتر والی بات ہو گئی، اور سنت والی بات وہ مستحب، اور لباس میں مستحب کیا ہے؟ وہ ہوا زائد ہے، اس مقدار سے کچھ زائد،
لأخذ الزینتی و اظہار نعمت اللہ تعالی، زینت اختیار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا لگنے کے لیے، جیسے جس کو کہتے ہیں اللہ جمیل یحب الجمال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دولت دی ہے، نعمت دی ہے، تو اس کے اظہار کے لیے، جیسا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت کا اثر اس کے بندے پر ظاہر ہو۔ اللہ نے دولت دی ہے، یہ بندہ ٹاٹ کا کپڑا پہن رہا ہے، یا گویا کہ دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میں بالکل غریب فقیر آدمی ہوں، تو یہ تو ناپسند بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، کھانے پینے کپڑے لتے میں اثر ظاہر ہوتا ہے، یہ ہے۔ وہ مباح، اور کپڑے کی ایک حد مباح ہے، وہ الثوب الجمیل للتزین فی الاعیاد والجمع ومجامع الناس لا فی جميع الاوقات لانه سلف وخیلاء۔ مباح حد یہ ہے کہ خوبصورت کپڑا عیدوں میں اور جمعہ کے دن اور لوگوں کی کہ جہاں مجمع لگتے ہوں، لوگ جمع ہوتے ہوں، شادی بیاہ کے موقع پر، ولیمہ کے موقع پر، محافل میں، عیدوں کے دن، جمعہ کے دن، خاص ایام میں خوبصورت اور اچھے کپڑے پہنے جائیں تو یہ مباح ہے، تمام اوقات میں نہیں، اس لیے کہ تمام اوقات میں اگر اس قسم کے کپڑے، بہت ہی اچھے کپڑے پہنے جائیں گے تو یہ تو گھمنڈ اور غرور اور اترانا ہو جائے گا، یہ بھی منع ہے۔ وربما یغیظ المحتاجین، اور بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا کپڑا محتاجین کو غصے میں کو ناراض کر دے، غصہ دلائے کہ جناب آپ ہمیشہ اتنے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتے ہیں تو محتاج تو ہمیشہ برا محسوس کریں گے کہ ہم ہی فقیر اور غریب رہ گئے، جب دیکھیں گے تب انہیں حسرت ہوگی، افسوس ہوگا کہ ہمیں کیوں نہیں یہ سب ملا، تو اس لیے بھی ہر وقت نہیں پہننا چاہیے۔ والتحرز عنہ اولا، تو ایسے قسم سے عام حالات میں ایسے قسم کے کپڑے سے بچنا بہتر ہے۔ وہ مکروہن، اور لبادہ یا لباس یا پہناوا مکروہ، کیا کب مکروہ ہے؟ وہ لبس للتکبر، کچھ بھی پہننا اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، جی، تو مکروہ بھی بتا دیا، اور مباح بھی بتا دیا، مستحب بتا دیا، جی، اور فرض بتا دیا، اولا بتایا۔ چلیے آگے کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ الْأَبْيَضُ وَكَذَا الْأَسْوَدُ، رنگ کی جہاں تک بات ہے تو اس میں سفید کپڑا مستحب ہے، یوں ہی کالا، لِأَنَّهُ شِعَارُ بنی العباس، اس لیے کہ بنو العباس کالے کپڑے پہنتے ہیں تو یہ بھی برا نہیں ہے، اگر وہ کالا کپڑا پہننا منع ہوتا تو حضور کریم علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں، کیسے پہننے لگ گئے؟ اور حدیث پاک سے ثابت بھی ہے کالا کپڑا پہننا، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوئے تو اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ کے سر اقدس پر کالا عمامہ تھا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک بھی ہے کہ سرکار نے کالا عمامہ بھی ذب تن کیا ہے، جی ہاں۔ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں اب حالات بدل گئے کہ شیعہ رافضی یہ سب جو ہے نا اظہار غم کے لیے محرم میں کالا کپڑا پہنتے ہیں، تو ان سے مشابہت سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ایسے لوگوں کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا، جی، اور ایسی بات نہ ہو تو کالا کپڑا کوئی پہنے، کالا عمامہ لگائے، کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے۔ وَلُبْسُ الْأَخْضَرِ سُنَّةٌ، اور اسی طرح سے ہرا کپڑا پہننا بھی یہ سنت ہے، جیسا کہ کتاب الشرع میں موجود، اور کہتے ہیں کہ من الملتقى وشرحه وفي الہندیہ، اچھا نہیں، یہ تو یہاں تک ہے، یہ پوری عبارت ملتقى اور شرح ملتقى وغیرہ سے کے حوالے سے کتاب الشرع سے لیے، کہتے ہیں وفی الہندیہ عن سراجیہ، فتاوی ہندیہ میں فتاوی سراجیہ سے یہ مسئلہ لیا گیا کہ لبس الثياب الجمیلۃ مباح اذا لم يتکبر، کہ خوبصورت کپڑے پہننا جائز ہے، مباح ہے اگر تکبر نہ ہو، کپڑے خوبصورت کپڑے پہننا منع نہیں ہے، ہاں تکبر نہ ہونا یہ شرط ہے۔ اور یہ جو تکبر نہ ہو کی بات کہی، تو تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر ہو ان یکون معها کما کان قبلها، کہ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اچھے کپڑے پہننے ہیں کے ساتھ ساتھ وہ ویسا ہی رہے جیسا کہ اس کپڑے سے پہلے تھا، یعنی اترانے نہ لگے، پہلے عام سا کپڑا پہنا تھا
تو جو اس کے حالات تھے اب اچھا کپڑا پہن کر کے بھی وہی حالات رہے، وہی سب سے ملے، اسی طرح مسکرائے، اسی طرح خوش اخلاقی خوش مزاجی کے ساتھ رہے. ایسا نہ ہو کہ پھر عام کپڑے پہنتے ہوئے غریبوں سے ملتا ہو اور جناب اچھا کپڑا پہننے کے بعد غریبوں کو نظر انداز کرتا ہو. تو یہ ہے تکبر. فرماتے وَمِنَ اللباس المعتاد، معتاد لباس میں سے یعنی عادت کے مطابق جو عام لباس پہنے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ لبس الفروی. فرو کہتے ہیں جانوروں کی کھال. تو کھال کے کپڑے پہننا اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسے آج کل جو ہے نا جیکٹ پہن لیا یا صدری پہن لیا کھال کی. ولا باس بھی من السباع کلھا، تمام درندے جانور، شیر، چیتا وغیرہ وغیرہ، ان سب کی کھال کے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مطبوع ہو تو. وغیر ذالک کا، اور دیگر جانور بھی، بکری ہے، یہ سباع تو نہیں ہے، اور بھی لیدر کے کپڑے پہننا. من المیتۃ المدبوغہ والمزکات، مردار کی جلدوں کا بنایا ہوا کپڑا، لیکن وہ مردار کی جو جلد ہے وہ مدبوغ ہو تو، ورنہ مردار ناپاک تو اس کی جلد بھی ناپاک ہوتی ہے، دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے. مزکات یعنی جو ذبح کیا گیا ہے تو وہ گوشت پاک تو جلد بھی پاک. وہ دباغھا زکات ہوا، اور دباغت دے دینے سے اس کی زکات ہو جاتی ہے، یعنی وہ پاک ہو جاتا ہے، محیط میں ہے. آگے فرماتے لا ولا بأس بجلود النمر والسباع کلھا، چیتے اور تمام قسم کے درندوں کی کھالوں میں کوئی حرج نہیں ہے. اذا دبغت ان یجعل منها مصلا او منبر السرج، منبر السرج. تو یہ درندے جو ہیں شیر، چیتا، یہ سب، ان کی کھالوں میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ ان کو دباغت دے دی گئی ہو کہ ان کا مصلا بنائے یا زین کا ممبر بنائے. زین جو گھوڑے کے اوپر لگاتے ہیں، اس پر بیٹھتا ہے بندہ، اور پیچھے ٹیک لگانے کے لیے جو ہے نا ایک سہارا ہوتا ہے، اسی کو ممبر کہا. تو اگر وہ ممبر جو ہے نا اس قسم کے جانوروں کی کھال کا بنا ہو، یا زین ہی کھال کی بنی ہوئی ہے، یا مصلا جانماز یہ کھال کی جانماز بنی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ملتقط سے. فرماتے وَيُكْرَهُ لِلرِّجَالِ السَّرَابِيلُ الَّتِي تَقَعُ عَلَىٰ ظَهْرِ الْقَدَمَيْنِ، مردوں کے لیے سرابیل، جو شلوار کہتے ہیں ہم لوگ، یعنی عام طور پر ازار تو تہبند کو کہتے ہیں، اور سرابیل جو ہے وہ جن میں دونوں پاؤں کے لیے الگ الگ کپڑے ہوں اور دونوں میں کپڑا حائل ہو بیچ میں. تو ایسے شلوار مردوں کے لیے مکروہ ہیں جو کہ ظہر قدمین پر پڑتے ہوں، یعنی اتنا لمبی شلوار کہ ٹخنوں کو چھپا دیں، قدم پر تک پہنچ جائیں، یعنی اس سے کم ہو تو کوئی حرج نہیں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ شلوار پہننا جو ہے نا وہ بہتر ہے، اور سنت سے ثابت ہے، بمانا یہ کہ حضور کریم علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا، نہ یہ کہ اسے پہنا ہو. عتابیہ سے یہ عبارت اخذ کی گئی. کہتے ہیں ولا باس بنعل مخصوف بمسامیر الحدید، مسامیر الحدید سے جو جوتا جو ہے تیار کیا گیا ہو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. مسامیر مسمار یعنی وہ سلائی، اس کا مطلب لوہے کی کہ کوئی تار سے، لوہے کے تار سے اگر کسی جوتے کو تیار کیا گیا یا اس میں پیبند لگایا گیا، اس میں اس کو سلا گیا جی، یا جوتے کا فیتا جو ہے تار کو بنایا گیا، اس کو باندھا گیا نال کو، تو ایسے نال کے استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. گویا کہ حدید یہ تو قلت ہے، لوہا ہے، اور اس کا استعمال زیور کے طور پہ منع ہوتا ہے، لیکن اس کا تار استعمال کیا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ذخیرۃ الفتاوی میں ہے کہ ما فیہ نجاست تمنع جواز الصلاۃ هل يجوز لبسه. ایک سوال ہے ذخیرہ میں کہ جس کپڑے میں نجاست لگی ہو، ایسی نجاست یا اتنی نجاست جو کہ جواز صلاۃ کو مانے ہو، کہ اتنی نجاست لگے کپڑے میں اگر پہن نماز پڑھتا ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، یعنی قدر درم سے زائد اتنی نجاست ہے، تو کیا اس کو پہننا یعنی خارج نماز جائز ہے؟ یہ ایک سوال. اور جواب میں کہا کہ ذکر فی کراہیت ابی یوسف فی حدیث سعید ابن جبیر انه كان يلبس قلن ثبت الثعالب ولا يصلي بها ان هذا ذلة منه. امام ابو یوسف کی کتاب الکراہیت میں یہ
یا پھر یہ کہ امام ابو یوسف کی طرف منسوب کراہیت کے مسئلے میں اس سے کیا مراد ہے؟ دو صورتیں میں نے بتائی. اب یہ ذخیرۃ الفتاوی میں دیکھنا ہوگا کہ کیا عبارت ہے. یہ ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر کی حدیث یا ان کی روایت کہ وہ لومڑیوں کی جلد کی ٹوپی پہنتے تھے، قلن صوت الثعالب ولا یصلی بها، لیکن اس کو پہن کر نماز نہیں پڑھتے تھے. جی، تو اس میں یہ لکھا کہ یہ ان کی طرف سے لغزش ہے، یعنی جس نے بیان کیا ہے حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں کہ ان کا یہ قول ہے، یہ ذلت ہے، گویا کہ یہ بتانا ہے کہ وہ ثعلب جو ہے اس کی جلد کی ٹوپی پہننا اور نماز نہ پڑھنا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ کہ وہ ناپاک و مطبوع نہ ہو، اور پھر خارج نماز پہننا، تو اس کو ذلت کہا کہ جب نماز کی حالت میں نہیں پہن سکتے تو نماز کے باہر بھی نہیں پہن سکتے، تو اس کو کہا کہ یہ ذلت ہے. اور یہ کہہ کر کے یہ ذلت ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں ھذا اشارۃ الی انہ یجوز لبسہ، یہاں پر یجوز لکھا ہے اور ہونا چاہیے لا یجوز، دوسرے نسخے میں ہونا چاہیے، یہاں سے لا چھوٹ گئی ہے. یہ اشارہ اس طرف ہے کہ لا یجوز لبسہ بلا ضرورت، بلا ضرورت اس کا پہننا جائز نہیں ہے، یعنی ایسا کپڑا کہ جس میں نماز نہ پڑھی جا سکے، خارج نماز بھی پہننا جائز نہیں ہے، ہاں ضرورت ہو تو جائز ہے. یہ اشارہ ہے تاتار خانیہ میں. لیکن قدم الشارع فی شروط الصلاۃ ان له لبس ثوب نجس فی غیر صلاۃ وعزاه فی البحر المفصول. تو یہ تو ذکر کیا اور تاتار خانیہ کے حوالے سے، اور شارح نے یعنی علامہ حسکفی نے خود اسی در مختار میں شروط الصلاۃ کے بیان میں یہ بیان کیا کہ بندے کو یہ جائز ہے کہ غیر صلاۃ یعنی نماز سے باہر ناپاک کپڑا پہنے، اور اس مسئلے کو البحر الرائق نے مبسوط کی طرف منسوخ کیا. تو دیکھ لیجئے، اس سے سمجھ میں آیا کہ ناپاک کپڑا اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ نماز کے خارج نماز پہنے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا اس میں. ایک سوال اور اس کا جواب یہ ہو گیا. کہتے ہیں قولو یحرم لبس الحریر. اب یہاں جو جملہ پہلا استعمال کیا ہے صاحب تنویر الابصار نے، وہ ہے کہ ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے، اے الا لضرورت، یعنی مگر ضرورت کی صورت مستثنا ہے، اور ضرورت کی صورت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے اس کا بیان آئے گا. کما یاتی قال فی المغرب، فقہی اصطلاحات کی لغت مغرب جو ہے اس میں لکھا ہے کہ حریر کا کپڑا، حریر کیا ہے؟ الابریشم المطبوخ، جو ریشم پکایا جاتا ہے، یعنی ریشم تو ریشم کے کیڑے سے نکلتا ہے، اس کو پکا وکا کے تیار کرتے ہیں، وہ ریشم حریر ہے. وسمی الثوب المتخذ منہ حریرا، اس سے ابریشم سے جو کپڑا تیار کیا جاتا ہے اسی کو حریر کہتے ہیں. قولو قال فی المنیہ، فی القنیہ، قنیۃ المنیہ میں فرمایا، اور یہ اوپر متن دیکھیے کہ کیا فرمایا. وہی کہ امام ابو حنیفہ سے ایک روایت ہے کہ حرام، ریشم حرام تب ہے جبکہ جلد سے مس کرے. اس پر کنیا میں فرمایا کہ یہ تو بڑی رخصت ہو گئی ایسے علاقے کے لیے جہاں پر یہ ابتلاء عام ہو ریشم کا کپڑا پہننے کا، کہ پھر وہ اس کے بھی نیچے کچھ اور پہن لیں، بنیان جیسی چیز، اور پھر کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے ابھی متن کے درس میں ذکر کیا تھا، فرماتے ہیں قال فی القنیہ نقلہ عن استاذہ بدیع ابن منصور، یہ استاذ ہیں قنیہ کے، صاحب قنیہ کے. تو قنیۃ المنیہ جو زاہدی نے لکھی وہ اصل میں وہ منیت الفقہا، یہ کتاب ہے جو بدیع ابن منصور کی ہے، اس کی شرح ہے یا اسی کے بیس پر ہے یہ کتاب قنیہ. تو انہوں نے کہا کہ لیکن طلب تو ھذا عن ابی حنیفہ فی کثیر من الکتب فلم اجد سوا ما عن برہان صاحب المحیط، کہ میں نے یہ روایت امام ابو حنیفہ سے بہت تلاش کی کثیر کتابوں میں، مجھے کہیں یہ روایت نہیں ملی سوائے برہان صاحب محیط سے، بس انہی کی طرف سے بیان. اس لیے فتاوی خیریہ میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کو وہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اسی لیے کہا
فتاوی خیریہ میں کہ فالحاصل انه مخالف لما فی المتون، خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں یہ متون کے خلاف ہے۔ متون میں جو ہے کہ ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے تمام صورتوں میں، یہ نہیں کہ جناب اگر حائل کوئی نہ ہو اور بدن سے مس کرے کپڑا تو حرام ہے اور مس نہ کرے تو حلال ہو، ایسی بات نہیں ہے، متون کے خلاف ہے یہ۔ الموضوع لنقل المذہب، جو متون نقل مذہب کے لیے لکھی جاتی ہیں ان میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ فلا يجوز العمل والفتوى به، تو اس قول پر نہ عمل جائز ہے اور نہ اس پر فتویٰ دینا جائز ہے۔ جی چلیے آج کا درس یہیں تک روکتے ہیں۔ कहते हैं जैसे काम कवन काम है बताइबो। माइक बंद कर। नहीं करती जाएगी कंपाइन हम एक दिन चला दवाई